بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ الیکشن کے شیڈول کے بعد اب پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں زور آ رہا ہے، اور سیاسی جو جماعتیں ہیں اس کی میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی بڑھ گیا۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں پشاور گورنر کی درخواست پر، تو وہ جے یو آئی ایف کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ڈیفینیٹلی ہوگی۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی اپنی جو الیکشن کیمپین ہے باقاعدہ طور پر وہ 27 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو وہاں پر جو ان کے مزار ہیں وہاں سے اس کا وہ آغاز کریں گے، اور ایک بڑا جلسہ ہوگا اور ایک بھرپور انداز میں کیمپین جو ہے وہ کی جائے گی۔ تھوڑا عرصہ پہلے، آج سے کوئی تقریباً 3-4 ہفتے پہلے، یہ ایک بیچ میں وائب جس طرح کی آئی تھی کہ شاید آصف علی زرداری ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد بلوچستان میں جو بہت سارے لوگ تھے جو پیپلز پارٹی میں جا رہے تھے وہ چلے گئے ان کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ تو یہ ایک تاثر یہ بنا کہ شاید جو طاقتور حلقے ہیں ان کی حمایت اب آصف زرداری صاحب کو نہیں ہے، لیکن اب بلوچستان میں صورتحال تھوڑی سی ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی میں وہ جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان بھی، غلام علی صاحب نے جو ان کو بلایا ہے تو وہ ان کے ساتھ بھی بلوچستان میں کوئی معاملات جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کے اور سندھ انٹیریئر میں وہ کچھ معاملات طے کرنے کی پوزیشن میں آئے ہیں۔ سب سے جو حیران کن جو ایک فیکٹر سامنے آیا وہ تحریک انصاف کا بلوچستان میں جو جلسہ تھا، کوئٹہ اور پشین کا یہ جلسہ تھا۔ جغرافیائی طور پر کوئٹہ اور پشین یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے آپ سمجھیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی ہیں، اور کوئی 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آپ آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جو ایریا ہے سارا یہ پشتون ایریا ہے، خاص طور پر پشین کا ایریا، اور کوئٹہ شہر میں بھی پشتون زیادہ ہیں۔ پشتونوں میں عمران خان پاپولر ہیں، تو اور پھر قاسم سوری صاحب کے بھی جو اپنا جو حلقہ ہے وہ بھی کوئٹہ کے نیٹو ہیں، ابھی وہ روپوش ہے، سامنے نہیں ہے، لیکن جو کنونشن تھا وہ بیسیکلی پشین اس لیے چنا گیا کیونکہ کوئٹہ میں ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی تھی، تو اس لیے کوئٹہ سے جلوسوں کی شکل میں وہاں پر گئے لوگ، لیکن وہاں پر بھی ڈپٹی کمشنر پشین نے ان کو جو جگہ پہلے مخصوص کی گئی تھی وہاں پر نہیں جلسہ کرنے دیا گیا، لیکن پھر لوگوں نے ایک اور جگہ پر قبضہ جما لیا اور وہاں پر ایک بھرپور ورکرز کنونشن ہوا۔ جو پارٹیسپیشن تھی، جو تعداد تھی، وہ بہت جو توقعات سے زیادہ تعداد تھی، گاڑیاں تھیں، جلوس تھے۔ اچھا، اس میں وہ صرف پشین کے لوگ نہیں تھے، کوئٹہ کے لوگ بھی پہنچے، پشین کے لوگ بھی تھے، اور بھی ارد گرد کے لوگ، لیکن یہ ایک بہت بڑا ورکرز کنونشن۔ شعیب شاہین صاحب کو نہیں جانے دیا گیا، انہیں واپس کر دیا گیا۔ شیر افضل مروت کو آپ کو پتہ ہے لاہور میں انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا جی پی او کے سامنے، تو وہ بھی وہاں پر نہیں جا سکے۔ لیکن ایک ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس میں لوگ باہر نکلے ہیں۔ ایک خوف و ہراس کی فضا جو ہے اس میں کمی، کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جیسے کوئٹہ ہے، بلوچستان کے علاقے ہیں، یہاں پر جو ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، بم دھماکے اور اس طرح کے فائرنگ کے جو واقعات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ایک خوف و ہراس۔ لیکن جو لوگ نکلے ورکرز کنونشن میں، باہر کوئی بڑی مین لیڈرشپ بھی نہیں تھی، تو اس سے یہ اس بات کا اظہار ہوا کہ لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، جتنے زیادہ لوگ نکلیں گے باہر، پولیٹیکل پروسیس اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ لوگ برسر اقتدار آئیں گے جن کو عوام کی بھرپور حمایت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ تو وہ جو سارے تجزیہ نگار ہیں وہ ابھی اس بات پر تھوڑے، ایک ان کے لیے یہ حیران کن ہے۔ کے پی میں تو اس وقت تحریک انصاف سب سے زیادہ بڑے ورکرز کنونشن انہوں نے کی ہیں، اور لگ رہا ہے کہ ایک بڑی پاپولر جماعت ہے۔ اے این پی نے اگرچہ اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے تمام حلقوں سے، لیکن اگر وہ کوئی اتحاد کی صورت میں انہوں نے الیکشن نہ لڑا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ کوئی زیادہ امپریسو وہاں پر پرفارمنس دے سکتے ہیں۔ اب جو پی ٹی آئی کے پرانے جو لوگ تھے، مثلا جیسے یار محمد رند ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں
جانے کا سوچ رہے ہیں۔ کوئٹہ شہر جو ہے یہ قاسم سوری صاحب نے وہاں پر، کیونکہ وہ نیٹو ہیں کوئٹہ کے، تو پی ٹی آئی کی تو بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے قاسم سوری پر۔ قاسم سوری صاحب نے کمپیریٹیولی کام تو کیا ہے، لیکن شاید جو موجودہ جو صورتحال ہے پچھلے کچھ عرصے کی، اس میں وہ اس طریقے سے وہاں پر ایکٹیو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پشین کوئٹہ، یہ پشتون پاپولیشن جو ہے، اس میں عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کی ہمیں ایک ریفلیکشن نظر آئی ہے۔ اب آج ایک بہت بڑا ورچوئل جلسہ ہونے والا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلا آن لائن جلسہ ہے، جس کو پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور اس کی سوشل میڈیا پر بہت آواز بھی سنائی دے رہی ہے۔ آج یہ طے ہوگا کہ پی ٹی آئی کا جو آن لائن جلسہ ہے اس میں کتنے لوگ آتے ہیں، کیونکہ اس وقت اگرچہ الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو گیا، لیکن جو ضلعی انتظامیہ ہے پنجاب میں مختلف اضلاع کی شہری انتظامیہ، وہ پی ٹی آئی کو ورکرز کنونشن کی اجازت نہیں دے رہے، تو انہوں نے جو ایک نئی ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کرنے کی کوشش کی، اور ورچوئل جلسہ، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کو کوئی کیمپین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے، لیکن اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوگا الیکشن کمیشن نے جو اعتراضات ان کے الیکشنز پر جو ہیں اس کے لیے کل کی تاریخ رکھی ہوئی ہے۔ اب اگر کل جو الیکشن والا معاملہ ہے، اگرچہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر بھی دے رکھا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں، اگر اس کو بنیاد بنا کر بلے کا نشان لے لیا جاتا ہے تو پھر پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، تلوار کا نشان لے لیا گیا تھا، لیکن پھر انہوں نے تیر کا نشان پیپلز پارٹی کو ملا، اور محترمہ نے تیر کے نشان پر بھی جیت حاصل کی۔ یہ میٹر نہیں کرتا، اس لیے زیادہ نشان نہ ہونا، اس لیے کہ جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ نشان ہے، یا اگر یہ امیدوار ہیں، تو پھر اپنے اپنے حلقے میں لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ تھوڑی تکلیف ضرور ہوتی ہے، 19-20 کا فرق ضرور پڑتا ہے، لیکن یہ کوئی اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو جائے تو یہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے کہ آپ الیکشن نہ جیت سکیں۔ اب آج کا جو ورچوئل جلسہ ہے، آن لائن جلسہ، وہ بھی ایک ٹرینڈ سیٹر ہوگا کہ اس میں کتنی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، پاکستان کے کون کون سے علاقوں سے لوگ اس میں لاگ ان ہوتے ہیں۔ اور اب اس سے پہلے جو عمران خان صاحب نے ایک سپیس کی تھی، اس نے ریکارڈ قائم کر دیا تھا، لیکن اس میں یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ جو بہت زیادہ اگر ٹریفک آ جائے آن لائن تو وہ سافٹ ویئر ہی کریش کر جاتا ہے، چوک ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا کیا بنے گا۔ تو یہ ون ہیز ٹو ویٹ اینڈ سی۔ یہ ایک بڑی پہلی آج ورچوئل جلسہ جو ہے تحریک انصاف کا، ایک بہت بڑی یعنی یہ ایک ڈیولپمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اگلا مرحلہ جو ہے الیکٹرانک مشینوں سے ووٹنگ کا آئے گا، شاید اگلے الیکشنز میں وہ آ جائے۔ ورچوئل جلسہ جو ہے یہ ایک بڑا زبردست آئیڈیا ہے، اور آج پی ٹی آئی اس کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ باقی نون لیگ بھی اپنی پوری اب صف آرا ہو رہی ہے، ایم کیو ایم بھی جلسے کر رہی ہے، اور انہوں نے کراچی میں لوگوں کے ان کو ابھارنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہت ان امپریسو ہوئے ابھی تک، کوئی جلسوں میں زیادہ پارٹیسپیشن ایم کیو ایم کے نہیں ہوئی۔ تو یہ صورتحال ہے، انشاءاللہ آپ کو اگلی اپڈیٹ جلد دیتے ہیں۔ اللہ نے کے بعد۔